دوسرے مرحلے کا پہلا سوال کہ قبیلہ بنو تمیم کے بارے میں وضاحت کریں۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ قبیلہ بنو تمیم یہ عرب کے خالص عرب کے قبائل میں سے ایک قبیلہ ہے، جن کا مسکن کوئی مخصوص علاقہ نہیں ہے۔ یہ عرب میں مختلف مقامات پر پھیلے ہوئے ہیں، اور ان کی فضیلت کے تعلق سے ایک حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ فرماتے ہیں احب تمیما لثلاث خصال، مجھے قبیلہ بنو تمیم سے محبت ہے 3 باتوں کی وجہ سے۔ یعنی میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبیلہ بنو تمیم کے بارے میں 3 باتیں سنی ہیں، جن کی بنا پر مجھے ان سے محبت ہو گئی ہے۔ ایک بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی تھی جب کہ آپ مسجد میں تشریف لائے، تو مسجد کے صحن میں صدقات کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ تو آپ نے پوچھا یہ صدقات کہاں سے آئے ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یہ صدقات بنو تمیم نے بھیجے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خوش ہوئے اور فرمایا کہ ہذہ صدقات قومی، یہ تو میری اپنی قوم کے صدقات ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو تمیم کو اپنی قوم قرار دیا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ جملہ سن کر بڑی ایک خوشی محسوس کی، اور بنو تمیم کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی۔ دوسرا ایک اور جملہ میں نے سنا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک لونڈی تھی، نبی علیہ السلام نے دیکھی، پوچھا یہ لونڈی کس کی ہے؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے عرض کیا کہ یہ میری ہے۔ وہ لونڈی بنو تمیم کی تھی، اسی قبیلے کی۔ فرمایا کہ اعتقیھا فانھا مؤمنہ، اس کو آزاد کر دو، یہ مومن ہے۔ اعتقیھا فانھا من ولد اسماعیل، اس کو آزاد کر دو کیونکہ اس لونڈی کا تعلق اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ یہ جملہ سن کر مجھے اس قبیلے سے اور محبت ہوگی کہ ایک تو یہ قبیلہ نبی علیہ السلام کی قوم ہے، دوسرا اس قبیلے کے لوگ اولاد اسماعیل علیہ السلام سے ہیں، اور تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی تھی، بنو تمیم کا آپ نے ذکر کیا اور فرمایا کہ ہم اشد امتی علی الدجال، یہ قبیلہ میری امت کے تمام قبائل میں سے دجال کے مقابلے میں سب سے سخت ہوگا۔ جب دجال ظاہر ہوگا، جو کہ سب سے بڑا دشمن ہے اور سب سے بڑا فتنہ ہے، اس وقت بہت سے قبائل دجال کا مقابلہ کریں گے، اور سب سے سخت مزاحمت بنو تمیم کرے گا اور دجال کا مقابلہ کرے گا، اور بنو تمیم کی جو دشمنی اور مقابلہ دجال کو سب سے زیادہ نقصان پہنچائے گا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ یہ جملہ سن کر بھی مجھے اس قوم سے محبت ہو گئی۔ تو یہ ایک مختصر سا تعارف ہے، اس پر اگر تھوڑی سی اجازت دیں تو میں اور وضاحت کر دوں۔ میں نے یہ حدیث پڑھی تھی صحیح بخاری میں، کافی دفعہ پڑھی، اور چند سال قبل 10-12 سال قبل یہ حدیث میں نے پڑھائی تھی کلاس میں۔ تو اس اتفاق سے اس کے چند دن بعد میرا سفر تھا سعودی عرب کا، تو یہ حدیث میرے ذہن میں تھی۔ تو مجھے ایک ذہن میں ایک بات آئی کہ بنو تمیم قبیلہ نبی علیہ السلام کے دور میں تھا اور ہر دور میں رہے گا، حتیٰ کہ دجال کا مقابلہ کرے گا۔
تو آج یہ لوگ کہاں ہیں اور کیا ان کا عقیدہ ہے، کیا ان کا منہج ہے؟ تو سعودی عرب میں میں باقاعدہ اس مقصد کے لیے میں نے سفر کیا، بہت سے علاقوں میں جہاں جہاں تمیمی آباد تھے، جہاں جہاں بنو تمیم کے یعنی خالص نسب کے لوگ تھے، میں نے ان کو دیکھا، ان سے ملاقاتیں کی، بطور خاص ان کے علماء کو، ان کا عقیدہ، ان کا عمل، ان کی نمازیں۔ تو جوں جوں میری تحقیق آگے بڑھتی رہی اور سفر آگے بڑھتا رہا، میرا ایمان مضبوط ہوتا رہا، کیونکہ یہ سارے کے سارے لوگ عقیدہ اور عمل کے اعتبار سے خالص اہل حدیث تھے، جس سے ایمان بڑھ گیا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، کتاب و سنت دلائل بینات ہیں، آیات بینات ہیں، مگر اللہ رب العزت آفاق و انفس میں نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ لوگوں کو بار بار سنبھلنے کا، سدھرنے کا موقع مل جائے۔ تو یہ ایک منہ بولتی نشانی جس کی کوئی تردید نہیں کر سکتا۔ اور اگر آپ نے ایک مثال لینی ہو تو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، جن کے نام سے منسوب کر کے لوگ ہمیں وہابی اور نجدی کہتے ہیں، وہ بحمدللہ بنو تمیم کے ہیں، ان کا سارا خاندان آج علماء کا موجود ہے، بنو تمیم کے ہیں، اور یہ لوگ بحمدللہ منتشر ہیں سعودی عرب میں، اور سب کے سب عقیدتاً منہجاً کتاب و سنت کے پیروکار اور خالص عہد الحدیث ہیں بحمدللہ۔ تو یہ ایک نشانی ہے مسلک اہل حدیث کی حقانیت کی بحمدللہ۔ جی، دو بندے جماعت کروا رہے ہوں اور وہ آپ کی تشابہت میں ہوں تو تیسرا شخص جماعت میں کیسے شامل ہوگا؟ اس صورت میں تیسرا شخص دوسرے کے ساتھ بیٹھ جائے، ایک تو امام ہے اور دائیں طرف مقتدی ہے، اور تیسرا جو ہے وہ بعد میں آ رہا ہے، تشہد میں ہے، تو دائیں طرف بیٹھ جائے، وہ ایک ہی صف بن جائے گا، تو وہ شخص صف ہی میں یعنی کھڑا مانا جائے گا، تو اس شکل میں اس کو صف میں بیٹھ جانا چاہیے ساتھ ہی، تاکہ وہ ایک ہی صف بن جائے۔ اگر امام قیام میں ہے مثال کے طور پہ، تو اس کو پیچھے کھینچ لینا آسان ہے، پیچھے کھینچ لے تاکہ مقتدی کی صف الگ ہو جائے اور امام آگے ہو جائے، لیکن چونکہ تشہد میں اس کو آپ اٹھائیں گے پھر پیچھے لائیں گے تو یہ عمل کثیر بن جائے گا، اور پتہ نہیں وہ شخص کیسا ہو، اس کا فہم کیسا ہو، اس کی عقل کیسی ہو، اس کو سمجھ آئے یا نہ آئے کہ مجھ سے کیا مطالبہ کیا جا رہا ہے، تو بہتر ہے کہ آپ عافیت کے لیے اس کے ساتھ ہی بیٹھ جائیں تو وہ صف ہی شمار ہو۔ جی، اگر کوئی شخص جمعے کا خطبہ نہ سن سکے اور صرف 2 رکعات جمعے کی نماز باجماعت ادا کرے تو کیا جمعے کا ثواب ملے گا؟ جمعے کا ثواب نہیں ملے گا، لیکن فرض اس نے ادا کر لی۔ جمعے کا ثواب خطبے کے ساتھ ہے، اور خطبے کے ساتھ بھی پہلے حاضر ہونے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمعے کے دن فرشتے مساجد کے دروازوں پر بیٹھ جاتے ہیں، اور ان کا کام کیا ہے؟ یکتبون الاول فالاول، وہ پہلے آنے والوں کے نام نوٹ کرتے ہیں، اور جو ایک وقت انہوں نے طے کیا ہوتا ہے اس وقت میں جو لوگ آ جائیں انہیں اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آئیں ان کو گائے کی، بکرے کی، پھر آہستہ آہستہ مرغی کا ذکر بھی، جیسے مرغی آپ نے صدقہ دیا، انڈے کا ذکر بھی آتا ہے، یعنی وہ ثواب میں کمی آتی جاتی۔ اور پھر جب اذان ہوتی ہے تو فرشتے اپنے رجسٹر لپیٹ دیتے ہیں، اپنے رجسٹر لپیٹ دیتے ہیں، اور خطبہ سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ معنی اب جو بھی آئے گا وہ چاہے گورنر ہو یا گورنر کی اولاد ہو، اس کے نام کا اندراج فرشتوں کے رجسٹر میں نہیں آتا، وہ جو اجر ہے وہ اس کو نہیں ملے گا۔ ہاں، اس نے نماز ادا کر لی اپنے کندھے سے، یہ فرضیت اس نے ادا کر لی اور بری ہو گیا، لیکن اس کو اجر نہیں ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں جمعے کے ثواب کی، ان سب حدیثوں پر آپ غور کریں تو ان میں پہلے آنے کا ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من اغتسل وغسل، من غسل واغتسل، جو شخص جمعے کے دن غسل کرے اور غسل کرائے اور پھر اچھے کپڑے پہن لے
خوشبو استعمال کرے اور پھر جلدی مسجد میں آ جائے۔ امام بخاری نے حدیث پر باب قائم کیا، باب التبکیر الی صلاۃ الجمعہ، کہ جمعے کے لیے جلدی آنے کا اجر، جلدی آ جائے، اور پھر ثم صلی ما قدر لہ، پھر جو اس کے مقدر میں ہے وہ نفل پڑھے، جتنے پڑھ لے، 2 پڑھ لے، 4 پڑھ لے، 6 پڑھ لے، 8 پڑھ لے، جتنے چاہے پڑھ لے، اور پھر امام آئے تو وہ قریب بیٹھنے کی کوشش کرے اور امام کا خطبہ سنے، پھر نماز پڑھے اور گھر کو لوٹ جائے، تو اللہ تعالیٰ اس جمعے سے اگلے جمعے تک اور 3 دن مزید اس کے تمام گناہ پہلے ہی معاف کر دے گا۔ جو اس نے ابھی کرنے ہیں وہ آج ہی معاف ہو جائیں، اور وہ معاف کروا کے اپنے گھر کو لوٹے گا 10 دن کا اجر۔ لیکن یہ مرتب کس بات پر ہوگا؟ تبکیر پر، جلدی جانے پر۔ علامہ ابن رجب فرماتے ہیں کہ سلف صالحین کا اس حدیث پر کیا عمل تھا، بڑی مثالیں ملتی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ بعض سلف اس حدیث کو پڑھ کر اپنے گھروں سے کب نکلتے؟ اپنے ہاتھوں میں چراغ لے کر، جمعے کے لیے نکلتے اپنے ہاتھوں میں چراغ لے کر، انہیں اندھیرے میں نکل جاتے، اندھیرے میں، کہ تہجد بھی جا کر مسجد میں پڑھیں گے اور پھر وہیں رہیں گے اور پھر وہیں اللہ کا ذکر کریں گے، نفل پڑھیں گے اور جمعہ پڑھ کے لوٹیں گے، تاکہ یہ تبکیر جو ہے جلدی جانے کا ہمیں اجر جو ہے وہ حاصل ہو جائے۔ اور جو شخص صرف 2 رکعت پا لے اور باقی اس نے خطبہ نہیں سنا تو فرض ادا ہو جائے گا، لیکن جمعے کا ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ واللہ اعلم۔ اگر انسان کے کپڑے پر کسی جانور کا یا اس کا ذاتی خون لگ جائے تو کیا ایسے کپڑوں میں نماز ہو جاتی ہے؟ جانور کی 2 قسمیں ہیں، ایک حلال اور ایک حرام۔ اگر جانور ماکول اللحم ہے، جس کا گوشت حلال ہے، تو اس کے خون سے کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ اپنا خون اگر لگ جائے تو اس سے بھی کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ اس کی مثال سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے دور میں جو 2 صحابہ پہرے پر مامور تھے، ایک غزوے میں دشمن تعاقب کر رہا تھا، تو ایک نے نفل پڑھنے شروع کر دیے، دشمن نے تیر مارا، ایک مارا، دوسرا مارا، تیسرا مارا، وہ تیر اس کے جسم پہ پیوست ہوتے رہے، لیکن وہ نفل میں اپنے مصروف رہا، نماز توڑی نہیں اس نے۔ پھر نماز سے فارغ ہو کر اس نے اپنے ساتھی کو بیدار کر کے بتایا کہ مجھے اس طرح تیر لگے ہیں، اور پھر نبی علیہ السلام سے اس واقعے کا ذکر ہوا، آپ بھی وہاں موجود تھے۔ اب بتائیں کہ جب تیروں کی بوچھاڑ ہو جائے تو کتنا خون بہا ہوگا، کپڑوں پر، جسم پر کتنا خون لگا ہوگا۔ نبی علیہ السلام کے سامنے یہ واقع ہوا اور آپ نے اس کی تردید نہیں فرمائی تھی۔ اس کا معنی خون نکلنے سے یا کپڑوں پر لگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور نماز باطل نہیں ہوتی، وضو بھی قائم ہے اور نماز بھی ہو جائے گی۔ نشے کی تعریف کیا ہے؟ کیا تمباکو، گٹکا، چائے اور سگریٹ وغیرہ نشے کے زمرے میں آتے ہیں؟ نیز ایسا شخص جو ان اشیاء کو استعمال کرتا ہو وہ نماز پڑھا سکتا ہے؟ نشے کی تعریف یہ ہے کہ ایسی چیز کے استعمال سے نشہ آ جائے، یعنی عقل میں فتور آ جائے اور عقل انسان کی گم ہو جائے اور وہ بالکل اپنے حواس سے بیگانہ ہو جائے، تو یہ ایک نشے کی کیفیت اور نشے کی تعریف ہے۔ جن چیزوں کا آپ نے ذکر کیا جیسے تمباکو ہے یا گٹکا ہے، تو اس سے نشہ آتا ہے۔ جو اس کے کھانے کے عادی ہیں ان کو نہیں آتا ہوگا، جو عادی شرابی ہیں ان کو شراب پینے سے نشہ نہیں آتا، لیکن یہ اس پر آزماؤ جس نے کبھی تمباکو نہ کھایا ہو تو اس کو یقیناً نشہ آئے گا۔ یا ایسا شخص جو تمباکو کا عادی بھی ہو، اسے اگر 50-60 کلو تمباکو ایک ہی موقع پر آپ کھلا دیں اس کا کیا حال ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ما اسکر الفرق منہ، کہ جس چیز کا ایک فرق نشہ پہنچا دے۔ فرق ایک پیمانہ ہے جو 60 صاع کا ہے، یعنی 60 صاع آپ استعمال کریں اور آپ کو نشہ آ جائے۔ 1 صاع کتنے کا ہے؟ 1 صاع 2.5 کلو کا۔ آپ عید الفطر کے موقع پر جو صدقۃ الفطر دیتے ہیں وہ 1 صاع ہوتا ہے، تقریباً 2.5 کلو۔ 2.5 کلو کا 1 صاع ہے۔ ایسے 60 صاع اگر اکٹھے منہ میں ٹھونس لینے سے نشہ اگر آتا ہو تو اس کی ایک چٹکی بھی حرام ہے۔
اس کا معنی عادی تمباکو کھانے والے بھی کتنی مقدار میں اگر کھائیں گے تو ان کو نشہ آ جائے گا، لیکن جو تمباکو استعمال نہیں کرتے انہیں استعمال کرنے سے یقیناً نشہ آتا ہے اور ان کے حواس گم ہو جاتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ رمضان میں یہ بلوچ پارک میں پروگرام ہوتے تھے، اب بھی شاید ہوتے ہوں گے۔ اس وقت ہم طالب علم تھے، میں تیسری چوتھی کلاس میں رحمانیہ پڑھا کرتا تھا، تو اسی دور سے یہاں میری تقریر ہوا کرتی تھی، آدھا گھنٹہ 15 منٹ 20 منٹ۔ تو ہمارے استاد مولانا عبدالعزیز فیصل آبادی مرحوم اس وقت نئے نئے کراچی تشریف لائے تھے، تو ان کا پروگرام میرے پاس تھا۔ مجھے یہ کہا گیا کہ آپ جب مولانا عبدالعزیز صاحب کو آتے ہوئے دیکھیں تو آپ ختم کر دیں۔ میں نے کہا ٹھیک۔ اب میں نے اپنا درس شروع کیا، آدھا گھنٹہ گزرا، گھنٹہ گزرا، اب میں طالب علم جو مواد تھا وہ سارا ختم ہو گیا، اب کیا کروں، بار بار باتوں کو دہرا رہا ہوں اور استاد جی آ نہیں رہے اور آئے بھی نہیں، حتیٰ کہ مجھے تھک ہار کے بیٹھنا پڑا اور پروگرام ختم کر دیا گیا۔ بعد میں کیا پتہ چلا، ان کا کہیں کھانا تھا، دعوت تھی کہیں، اور ہمارے دہلی والے ایک ساتھی انہوں نے ان کی دعوت کی ہوئی تھی، خوب ان کو کھانے کھلائے اور پوچھا کہ حضرت پان کھائیں گے؟ عرض کیا، فرمایا کہ ہاں کھاؤں۔ پان ان کے لیے پٹاری کھولی بنایا، حضرت اس میں زردہ ڈالو؟ وہ سمجھے کہ زردہ میٹھا ہوتا ہے، کہا کہ ہاں ذرا زیادہ ڈال دو کیونکہ میں پہلی بار کھا رہا ہوں۔ تو انہوں نے بھر کے ڈال دیا، وہ جو ہی پان منہ میں رکھا زردے کا اثر ہوا اور استاد جی وہیں بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اب ان کا انتظار ہو رہا ہے، وہ کہاں آتے، ان کو تو کوئی خبر ہی نہیں، بالکل رات کے کس حصے میں ان کو ہوش آئی۔ دیکھیں جو عادی نہیں ہیں وہ زردہ یعنی تمباکو زردے کے نام پر انہوں نے کھایا اور ان کو یعنی سکر اور نشہ ان پر طاری ہو گیا۔ تو یہ چیزیں حرام ہیں، یہ گٹکا ہے، تمباکو ہے، چیزیں حرام ہیں، صراحتاً حرام ہیں۔ کو ایجوکیشن مخلوق سسٹم خواتین کا مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کام کرنا اور یہ سمجھنا کہ اسلام نے مرد اور عورت کو مساوی حقوق دیے ہیں، کیا یہ صحیح طریقہ ہے؟ یہ طریقہ غلط ہے اور کو ایجوکیشن کا دین اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ جو پردے کے عفت اور عفاف کے جو معاملات ہیں اس کے بالکل منافی ہے، اور یہ افسوسناک حقیقت ہے کہ یونیورسٹیوں میں کالجوں میں یہ سب ہو رہا ہے۔ میرا گھر ملیر کینٹ میں ہے اور وہاں سے جب نکلتے ہیں تو کراچی یونیورسٹی روز ہم دیکھتے ہیں بچیاں گھر سے پڑھنے آتی ہیں، ماں باپ ان کو پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، لیکن وہاں ہم یہ منظر دیکھیں، ایک جوڑی یہاں کھڑی، ایک جوڑی وہاں کھڑی، ایک جوڑی وہاں کھڑی، کہ گھر سے پڑھنے آئے۔ یعنی اس قدر مفاسد ہیں اس کے کہ یہ چیز ناجائز ہے اور دینی مقاصد کے خلاف ہے، تو اس کو ناجائز ہونا چاہیے، حرام ہونا چاہیے۔ شریعت تو اس قدر عورت کو پردے میں رکھتی ہے اور اس تعلق سے عفاف کا درس دیتی ہے کہ شریعت عورت کے قدم بھی جو ہے اس کو دیکھتی ہے اور اس کے استعمال کی بھی ہدایت دیتی کہ عورت اپنے قدم کس طرح رکھے۔ چہرہ تو دور کی بات ہے، لیکن قدم کے تعلق سے بھی شریعت میں احکام، حالانکہ پاؤں میں کیا رکھیں، لیکن پاؤں کیسے رکھنے ہیں، چلنے کے آداب کیا ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، ہمارا جو لباس ہے یہ نیچے کہاں تک ہو، یعنی ہم پاؤں بھی ڈھانپنا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ ایک بالشت پاؤں سے اس کو لمبا رکھیں۔ عرض کیا کہ کبھی ہوا آئے اور کپڑا اڑ جائے تو پاؤں نظر آ سکتے ہیں۔ فرمایا کہ 2 بالشتیں کریں۔ جو شریعت پاؤں چھپانے کا اتنا سختی سے حکم دے رہی ہے تو وہاں چہرہ ڈھانپنے کا کتنا سخت معاملہ امر ہوگا، اور کو ایجوکیشن جو ہے ان شرعی مقاصد کے خلاف ہے اور بہت زیادہ یہ حیا سوز ہے اور بہت سے مفاسد اس سے جنم لے رہے ہیں۔ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے ارباب اختیار کو اپنی یونیورسٹیوں کی جو یہ ایک ناجائز صورتحال اور یہ کو ایجوکیشن کے مفاسد نظر نہیں آتے، ان کو دکھائی دیتے ہیں تو مدارس دکھائی دیتے ہیں۔ مدارس میں تبدیلیوں کہ وہ دعوے کر رہے ہیں اور پروگرام بنا رہے ہیں، لیکن اپنی جامعات میں جو مفاسد ہو رہے ہیں وہ ان کو دکھائی نہیں دیتے۔ ہم کہتے ہیں اگر اپنے تعلیمی نظام کو درست کرنا چاہتے ہو اور پاکستان کو
عفت اور عفاف کا آئینہ دار بنانا چاہتے ہو تو ہمارے دینی مدارس کے نور کو منتقل کرو اپنے جامعات کی طرف، اپنی یونیورسٹیوں کی طرف اور اپنے کالجوں کی طرف، پھر انشاءاللہ عفاف جو ہے وہ پیدا ہوگا اللہ کی توفیق سے۔ میت کو غسل دینے کے بعد غسل دینے والے کو غسل کرنا چاہیے یا پھر وضو کر کے نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے؟ میت کو غسل دینے والا اگر غسل کر لے تو افضل ہے، غسل اگر نہ کرے تو جائز ہے، وضو کر لے کافی ہے۔ مال خرید کر قبضے میں لیے بغیر کسی دوسرے کو فروخت کرنا کیسا عمل ہے؟ مال کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے مال جس کا تعلق کھانے پینے سے، آپ نے گندم خریدی، کھجوریں خریدی، تو اس کو ملک اور قبضے میں لیے بغیر آگے نہیں بیچ سکتے۔ ہو سکتا ہے وہ باسی ہو گئی ہوں یا ان میں کوئی عیب پیدا ہو گیا ہو۔ کچھ مال ایسے ہیں دوسری قسم جن کے برانڈ مشہور ہیں، آپ نے عالمی سطح پر فریجوں کا، اے سی وغیرہ ان کا سودا کیا، کنٹینر آپ کے آ رہے ہیں تو ان کا برانڈ معروف ہے، ان کا ڈیزائن، رنگ، کلر، ہر چیز واضح ہے، تو آپ اپنی ملکیت سے قبل اس کا سودا کر سکتے ہیں، بشرطے کہ پیسے آپ کب لیں جب وہ ملکیت آپ آگے منتقل کریں، ملکیت آپ آگے منتقل کریں۔ اگر پہلے رقم لیتے ہیں تو اس شرط پر لینا جائز ہے کہ اگر وہ مال مطلوبہ صفات کے مطابق اگر نہ ہوا یا یہاں نہ پہنچ سکا تو میں آپ کے پیسے واپس کروں گا، تو اس میں جائز ہے۔ یعنی بعد ایسے برانڈ جن کا ہر چیز، ہر جو زاویہ وہ معروف ہے، باہر سے چیزیں آتی ہیں، گاڑیوں کے ٹائر آتے ہیں، وہ سب معروف ہے، ان کا ڈیزائن کیسا ہے، شکل کیسا ہے، پارٹس آتے ہیں، وہ سب معروف ہے، ان میں تبدیلی کا امکان نہیں۔ لیکن ایسی چیزیں جو غذا ہے یا ایسے امور جن میں تبدیلی کا، خرابی کا امکان موجود ہے، تو اس کو آپ ملک میں لیے بغیر آگے فروخت نہیں کر سکتے۔ اللہ اعلم۔ قومی ترانے کے احترام میں کھڑا ہونا اور اس کی آخری لائن پر جھکنا کیسا عمل ہے؟ دونوں عمل جائز نہیں ہے، بدعت ہے، کیونکہ قیام ایک عبادت ہے اور ہر عبادت کا مستحق صرف اللہ رب العزت ہے۔ کسی بھی شے کے لیے احتراماً کھڑا ہونا درست نہیں، یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ قیام وقوم للہ قانتین اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے۔ باقی اگر کوئی آپ کا مہمان آتا ہے، کوئی عالم یا کوئی بڑا کوئی بزرگ، آپ اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو کر اس کو ملیں، اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں وہ عبادت کا پہلو نہیں، وہ تعظیم کا پہلو نہیں ہے جو شرک کے دروازوں تک آپ کو پہنچا دے۔ تعظیم کیا ہے؟ تعظیم یہ ہے کہ وہ آپ کو کے پاس آئے، آپ کھڑے ہو کر مل گئے، اب آپ بیٹھ گئے، وہ بھی بیٹھ گئے، اب وہ جب بھی کھڑا ہو رہا ہے آپ کھڑے ہو جائیں، جب بھی کہیں جا رہا ہے اور جا کر واپس آ رہا ہے پھر آپ کھڑے ہو جائیں۔ وہ ہم نے ایک عالم کا یہ منظر دیکھا، ایک مجلس میں، باہر ہم ہوٹل میں کہیں کھانا کھا رہے تھے تو وہاں کچھ اور مولوی حضرات بھی آئے ہوئے تھے، کھانا کھا رہے تھے، تو ایک ان کا بڑا آ گیا، اس کو سب کھڑے ہو کر ملے، چلے یہاں تک ٹھیک ہے، اب وہ بیٹھ گئے، بڑا اٹھا ہاتھ دھونے کے لیے، سب کھڑے ہو گئے، یہ غلط ہے۔ بڑا گیا ہاتھ دھونے کے لیے، سب بیٹھ گئے، جب وہ ہاتھ دھو کر آیا پھر سب کھڑے ہو گئے، یہ غلو ہے، یہ غلط ہے۔ ایک استقبالاً آپ کا ملنا درست ہے، لیکن بار بار کھڑا ہونا اس میں تعظیم اور احترام کا وہ پہلو ہے جو شرک کی طرف پہنچا سکتا ہے اور غلو کے دروازے کھول سکتا ہے۔ آخری ترانے کی لائن پر جھکنا یہ غلط ہے، درست نہیں ہے، بالکل باطل ہے۔ جھکنا یہ صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے، قیام بھی، سجدہ بھی، رکوع بھی اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے، کسی بول پر جھکنا درست نہیں۔ اتباع اور اطاعت میں کیا فرق ہے؟ اتباع اور اطاعت دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں۔ اتباع نام ہے عمل کی پیروی کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا، اس کام کو آپ بھی اختیار کر لیں، یہ اتباع ہے۔ اور اطاعت آپ کے فرمان کو ماننا، آپ نے کوئی حکم دیا، اس حکم کو آپ قبول کر لیں تو یہ آپ کی اطاعت ہوگی۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، کہ سارے اعمال کی صحت کا مدار انسان کی نیت ہے۔
تو اپنی نیت کو آپ درست کریں. اس حدیث کے تحت یہ پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں 4 موقعوں پر رفع الیدین کیا کرتے تھے. نماز شروع کرتے وقت، رکوع جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے ہوئے، اور دوسری رکعت سے جب آپ اٹھتے کھڑے ہوتے رفع الیدین کرتے. یہ آپ کا عمل ہے. اس عمل کو قبول کرنا یہ آپ کی اتباع ہے. تو اتباع آپ کے عمل کی پیروی کا نام ہے، اور اطاعت آپ کے فرمان کو قبول کرنا اور اس پر عمل کرنے کا نام ہے. جو طلباء حکومت کے خرچ پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یعنی جبکہ حکومت کی آمدنی سود پر مبنی ہوتی ہے، تو اس تعلیم کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ حکومت کی آمدنی کے بہت سے ذرائع ہیں، ان میں سودی بھی ہیں، غیر سودی بھی ہیں. ایسے طلباء حکومت کی آمدنی پر تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، اس پر انحصار کر سکتے ہیں اگر وہ مستحق ہوں، اور اگر ان کے پاس ذاتی کفالت موجود ہے تو بچنا بہتر ہے. باہر جو گورنمنٹ کا مال ہے اس میں ہر طرح کا مال شامل ہے. اس میں اوقاف کی، درگاہوں کی اور درباروں کی آمدنی بھی ہے، اور سعودی اداروں کی آمدنی بھی ہے، ٹیکسوں کی آمدنی بھی ہے، زکوٰۃ بھی لیتی ہے. تو یہ سب مخلوط معاملہ ہے. تو مخلوط معاملہ اگر ہو تو اس سے استفادہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر اپنا انحصار موجود ہو آپ کے پاس تو بہتر ہے آپ مشکوک چیز سے بچ لیں اور نکلیں اور بالکل طیب اور پاکیزہ چیز پر انحصار کر لیں. کیا شلوار قمیض شرعی لباس ہے، اور کیا اس کے علاوہ دیگر لباس پہننا ممنوع ہے؟ کوئی لباس شرعی طور پر مقید نہیں ہے. مثلا لنگی کا استعمال یا شلوار یا پاجامے کا استعمال، اس میں سے کوئی لباس یعنی شرعی دائرہ تحدید میں نہیں آتا. شریعت نے کچھ اور پابندیاں لگائیں. لباس ساتر ہو، ڈھیلا ڈھالا ہو، اتنا ساتر ہو کہ جسم کو ڈھانپ لے، ڈھیلا ڈھالا ہو جس سے جسم کے اعضاء منکشف نہ ہوتے ہوں، تو وہ ہر لباس آپ پہن سکتے ہیں اگر وہ ان حدود کے تحت آتا. مردوں کے لیے ٹخنے سے اوپر ہو، عورتوں کے لیے سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ڈھانپنے والا اور ساتر ہو. تو شریعت نے کسی مخصوص لباس کو جو ہے وہ ذکر نہیں کیا اور اس کی پابندی عائد نہیں کی. ان حدود کا خیال رکھ کر آپ کوئی بھی لباس پہن سکتے ہیں. کیا عورتیں جمعے کی نماز گھر میں 2 رکعات ادا کریں گی یا 4 رکعات؟ مسئلے میں اختلاف ہے اور اس میں علماء کے دونوں رائے موجود ہیں. آپ تحقیق کریں، جس پر آپ کا دل مطمئن ہو اس پر آپ عمل کریں. ہمارے شیخ بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ، ان کے فتوے پر ہمارا دل مطمئن ہے کہ جمعے کے دن اللہ تعالیٰ نے جمعہ ہی فرض کیا ہے اور جمعہ ہی پڑھنا چاہیے. یا تو عورت اپنے گھر اگر نماز ادا کرے گی جمعہ ہی پڑھے گی، یعنی 2 رکعات ہی ادا کرے گی. واللہ اعلم. اس پر دلائل موجود ہیں، وہ ذکر کرتے ہیں. ان کا ایک رسالہ بھی اس پر موجود ہے. اگر وہ آپ لینا چاہیں، پڑھنا چاہیں تو اس سے آپ کو استفادہ ہو سکتا ہے. جی. ان میں سے کون سا کاروبار اور لین دین کا طریقہ صحیح اور جائز ہے؟ ایک چیز کو 2 قیمتوں سے بیچنا، کبھی 800 کی اور کبھی 1000 کی. ایک چیز کی 2 قیمتیں آپ لگا لیں. ایک صورت میں اس کی قیمت 1000 روپے ہے، دوسری صورت میں اس کی قیمت 800 روپے. یہ 2 قیمتیں آپ اپنے کسٹمر سے ذکر کر دیں کہ ایک صورت میں 1000 کی، ایک صورت میں 800 کی، اور وہ آپ سے وہ سامان لے لیں اور کہے کہ ٹھیک ہے سودا دیکھا جائے گا، کل دیکھیں گے، پرسوں دیکھیں گے. یعنی مجلس اختتام پذیر ہو گئی اور سودا لے لیا گیا مگر قیمت کا تعین نہیں ہوا. یہ ابہام ہے. اس ابہام کی صورت میں ایک چیز کی 2 قیمتیں جائز نہیں، درست نہیں. لیکن اس مجلس میں اگر ایک قیمت ختم ہو جائے، دوسری طے ہو جائے، ابہام دور ہو جائے، پھر جائز ہے. مثلا آپ نے 2 صورتیں رکھی. اس صورت میں آپ کو یہ چیز 1000 روپے میں دوں گا، اس صورت میں 800 میں دوں گا، اور وہ کہیں کہ میں اس صورت میں لے رہا ہوں جو 1000 والی صورت ہے، پھر یہ سودا درست ہے. کیونکہ شریعت میں جو منع کی علت ہے وہ ہے ابہام. ابہام پر سودا نہیں ہوتا. آپ تالاب کی مچھلیاں بیچ دیں،
گنے بغیر تولے بغیر کہ اس تالاب جتنی مچھلیاں ہیں وہ آپ کو 50,000 میں دیتا ہوں، حالانکہ پتہ نہیں کتنی مچھلی ہیں، تو یہ سودا ابہام پر ہے جو کہ ناجائز ہے۔ آپ کسی شخص سے کہیں کہ جو آپ کے تھان ہیں وہ آپ میری طرف پھینکیں اور جو میرے کپڑے کے تھان ہیں آپ کی طرف پھینکتا ہوں، آدھا گھنٹہ ہمارا وقت ہے، جو تھان میں آپ کی طرف پھینک دوں وہ آپ کے ہیں، جو آپ میری طرف پھینک وہ میرے ہیں، اور یہی قیمت ہوگی۔ یہ ابہام پر سودا ہے، یہ ناجائز ہے۔ جہاں ابہام ختم ہو جائے، صراحت آ جائے اور تعین آ جائے پھر جائز ہے۔ اب ایک چیز کی دو قیمتیں، اس کی بہت سی صورتیں، تو ان میں سے کوئی بھی شکل اگر ہو تو ابہام پر جائز نہیں ہے، صراحت پر جائز ہے۔ مثلا نقد پر قیمت 1,000 روپے طے کی گئی اور ادھار پر 1,200 طے کی گئی، آپ کہیں کہ میں ادھار لیتا ہوں نقد نہیں لیتا، تو ابہام ختم ہو گیا، صراحت آ گئی، تعین آ گیا، اس صورت میں یہ جائز ہے۔ لیکن اگر ابہام موجود ہے، مال آپ نے لے لیا کہ ٹھیک ہے ہمارا رابطہ رہے گا، کل بتائیں گے پرسوں بتائیں گے، ابہام کی صورت میں مجلس ختم نہیں ہو سکتی، صراحت کے ساتھ اگر ختم ہو تو پھر وہ جائز درست ہے۔ اللہ اعلم۔ کیا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے سے زیادہ وظائف کرنے میں طاقت ہے؟ کس چیز میں؟ اللہ تعالیٰ سے ایک شخص دعا کرتا ہے اور دوسرا شخص وظائف کرتا ہے۔ دونوں چیزیں توحید کی اساس ہیں۔ جو شخص صرف وظائف پر انحصار کرتا ہے اور دعائیں نہیں کرتا وہ بھی شقی ہے، اور جو شخص صرف دعائیں کرتا ہے اللہ کا ذکر، اس کی حمد و ثنا اور ماثور جو اذکار پیغمبر علیہ السلام کے نہیں کرتا وہ بھی شقی ہے۔ اور ادخلوا فی السلم کافہ، پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ دونوں چیزوں کے ساتھ ہے۔ آپ دعا بھی کرتے تھے، اذکار بھی کرتے تھے، اذکار بھی کریں، دعائیں بھی کریں۔ ہاں بعض حالات میں اگر صرف آپ اذکار پر اکتفا کریں، دعا نہ کریں، تو پیغمبر علیہ السلام نے اس کی تعریف کی۔ مثلا ایک شخص ایک مجلس میں صرف قرآن پڑھتا ہے، صرف قرآن پڑھتا رہتا ہے، حالانکہ اس نے دعائیں بھی کرنی مگر دعائیں نہیں کرتا، صرف قرآن پڑھتا ہے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے تلاوت ہی کرتا رہتا ہے۔ ایک یہ صورت۔ اور ایک حدیث صحیح مسلم میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی، انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں دعائیں کرنا چاہوں مگر اس مجلس میں آدھا وقت آپ پر درود پڑھوں تو یہ درست ہے؟ فرمایا کہ درست ہے۔ اگر درود اور پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے۔ کہا کہ اگر میں 2/3 درود پڑھوں درست ہے؟ فرمایا کہ ہاں اور بھی بڑھا سکتے۔ کہا کہ ساری مجلس اگر میں درود ہی پڑھوں اور دعا کیے بغیر اٹھ جاؤں یہ درست ہے؟ فرمایا کہ درست ہے، اللہ تعالیٰ اس صورت میں تمہاری دعائیں بغیر مانگے پوری کر دے گا، تمہاری حاجتیں بغیر طلب کیے پوری کر دے گا۔ یہ کبھی کبھی اس طرح آپ کر سکتے ہیں، لیکن جو شرعی اذکار ہیں وہ بھی کریں، بڑا ان کا اجر ہے۔ صبح آپ 100 دفعہ سبحان اللہ بحمدہ پڑھ دیں، صرف 100 دفعہ سبحان اللہ بحمدہ، 1 سے 1.5 منٹ کا وقت لگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، چاہے ان گناہوں کا وزن اتنا ہو جتنا زمین پر موجود پانی کا وزن ہے، اتنے گناہ اللہ تعالیٰ اس ذکر پر معاف کر دے گا۔ 2 یہ کلمہ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ کو پیارے ہیں، زبان پہ ہلکے ہیں اور کل اللہ کے میزان میں بڑے بھاری ہوں گے۔ تو ان اذکار کا اپنا ایک اجر ہے، تو اذکار بھی کیجئے اور دعائیں بھی کیجئے، دونوں توحید کی بنیادیں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت کرسی پڑھتا ہے وہ موت کے واقع ہوتے ہی جنت میں داخل ہوگا۔ کیا ایسے شخص کا حساب کتاب ہوگا اور پورے صراط کے معاملے کا کیا ہوگا؟ جو شخص آیت الکرسی پڑھ لے نماز کے بعد اور اس دن اس کا انتقال ہو جائے تو وہ جنتی، یہ حدیث پر حق ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ، اور وہ شرط یہ ہے کہ کوئی مانع اور رکاوٹ نہ ہو، اس کے جنت میں جانے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ مثلا آیت الکرسی پڑھنے والا پڑھ تو لیتا ہے مگر مشرک ہے، شرک کا ارتکاب کرتا ہے، یہ رکاوٹ ہے، جنت میں یہ نہیں جا سکتا۔ آیت الکرسی پڑھنے والا بدعتی، بدعت رکاوٹ ہے، جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو کوئی رکاوٹ نہ ہو تو وہ جنتی۔ اور اگر وہ اس نے بڑے گناہ کر رکھے تو گناہ کا حساب ہوگا، پورے صراط پر اس کو گزارا جائے گا۔ اور اگر گناہ میں اللہ تعالیٰ کی مشیت کا تقاضا ہے کہ اس کو سزا دی جائے تو اس کو سزا بھی دی جائے گی، لیکن سزا اس کی دائمی نہیں ہوگی، اس کے عقیدے کی برکت سے اور آیت الکرسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ بالآخر اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دے گا۔
تو آیت الکرسی پڑھنے والا یقیناً جنتی ہے۔ جنتی ہونے کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ کوئی رکاوٹ نہ ہو، اگر کوئی رکاوٹ ہوگی وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر اس نے گناہوں کا ارتکاب کیا ہے اور اللہ کی مشیت چاہتی ہے اس کو سزا دی جائے تو سزا دی جائے گی، مگر وہ جہنم میں ہمیشہ اور دائمی نہیں رہے گا، بالآخر اس کو ان اعمال کی برکت سے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ بیت الخلاء میں جاتے وقت بعض اوقات دعاؤں کی کتاب یا ایسا موبائل جس میں قرآن کی صورتیں ریکارڈ کی ہوتی ہیں، تو ایسی صورت کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی کتاب ہے یا مصحف نسخہ ہے، ضروری ہے کہ اس کو آپ باہر رکھ کر جائیں۔ ایسا کوئی ورقہ یا کاغذ جس پر صراحتاً اللہ کا ذکر لکھا ہوا ہے اسے اپنے ساتھ بیت الخلاء میں نہ لے کر جائیں، بلکہ باہر رکھ کے جائیں۔ جہاں تک معاملہ موبائل کا ہے، کیونکہ موبائل پر صراحتاً کوئی چیز نہیں ہوتی، اس کے اندر اس کے ضمن میں وہ چیز ہوتی ہے جو استعمال کرنے پر اسکرین پر آتی ہے، وہ اندر غائب ہے اور استعمال کرنے پر وہ ظاہر ہوتی ہے۔ ظاہر کر کے لے جانا ناجائز ہے، بلکہ اس کے اندر مشین میں موجود ہے تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس میں ایک اندیشہ یہ بھی ہے کہ وہ ایک قیمتی چیز ہوتی ہے اور اس کے تلف ہونے کا بھی اندیشہ ہے۔ آپ باہر رکھ کے جائیں اور کوئی شخص آپ کو ہاتھ دکھا جائے تو آپ اپنے موبائل سے محروم بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کا ذکر اس کے اندر مخفی ہے۔ اور ظاہر کب ہوگا؟ جب آپ اس کا استعمال کر کے اس کو اسکرین پر لائیں گے۔ اسکرین پر اس کو لا کر اندر لے جانا ناجائز ہے، اندر وہ مخفی ہے، کوئی حرج نہیں اس میں، اللہ اعلم۔ اسلام میں زنا کی کیا حد ہے؟ اگر دونوں فریق میں سے ایک اقرار کرے اور ایک انکار کرے تو ایسی صورت میں معاملہ کیا ہوگا؟ زنا کرنے والوں کی دو قسمیں ہیں، شادی شدہ اور غیر شادی شدہ۔ غیر شادی شدہ اگر ہو تو اس کی دو سزائیں ہیں، ایک سال بھر کے لیے رجم یا سال بھر کے لیے اس کو جلا وطن کرنا، دوسرا اس کی پشت پر کوڑے مارنا، 100 کوڑے۔ یہ سزا، دو سزائیں اس کو دی جائیں گی اگر وہ غیر شادی شدہ ہے۔ اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کی سزا رجم ہے۔ رجم کا معنی یہ ہے کہ زمین میں گڑھا کھود کر اور اس کو بے لباس کر کے اس کے جسم پر پتھر مارے جائیں گے، اس وقت تک مارے جائیں گے جب تک اس کو موت نہ آ جائے، اور پتھر مارے جائیں گے بڑی ایک بے دردی کے ساتھ۔ قرآن کہتا ہے کہ تمہیں کوئی تمہارے دل میں رحم نہ ہو پتھر مارتے ہو، کوئی ترحم آمیز کیفیت نہ ہو، ورنہ اس کا معنی یہ ہوگا کہ تم رحم دل ہو اور اللہ کا قانون ظالم ہے۔ نہیں، اس کو بڑی سختی سے آپ پتھر ماریں اور کوشش کریں بڑی ایک شدت کے ساتھ تاکہ جلدی اس کی موت واقع ہو جائے۔ اب زانی مرد اور عورت ایک اقرار کرتا ہے، دوسرا اقرار نہیں کرتا اور کوئی دلیل بھی نہیں ہے، تو پھر جو اقرار کر رہا ہے اس پر زنا کی سزا جو ہے وہ قائم ہوگی، جو اقرار نہیں کر رہا اس پر زنا کی حد قائم نہیں ہوگی۔ یا تو اقرار کرے اور یا پھر اور کوئی گواہ موجود ہو اور کوئی شہادت موجود ہو جو اس کے زنا کو ثابت کر سکے، اگر نہیں ہے اس پر حد قائم نہیں ہوگی۔ اگر کوئی انسان کسی بھی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے کسی ایک کو کثرت سے یا تعداد مقرر کر کے اور ساتھ ہی ساتھ اول اور آخر درود شریف پڑھتا ہے، یہ کیسا عمل ہے؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کسی ایک نام پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ الفظ بیاض الجلال والاکرام، اللہ تعالیٰ کے ساتھ چمٹ جاؤ اس صفت کے ساتھ، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، چمٹ جاؤ اللہ کے ساتھ۔ یہ الفاظ بار بار پڑھو اور اپنے پروردگار سے دعا کرو۔ معنی کسی ایک نام کے ساتھ بالتکرار جو ہے وہ ذکر کیا جا سکتا ہے، مگر معنویت کے ساتھ۔ یہ بات یاد رکھو، کوئی اللہ تعالیٰ کا نام اور کوئی ذکر جو ہے وہ ایک پورے جملے کے معنی سے خالی نہیں ہے، پورے جملے سے۔ ہر ذکر جملے کی شکل میں، سبحان اللہ ایک جملہ ہے، الحمدللہ ایک جملہ ہے، اللہ اکبر جملہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ پورا جملہ ہے۔ تو ہر ذکر جملے کے ساتھ ہے، ایسا جملہ جو معنی تام تھے، جو مکمل معنی تھے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، ایک جملہ ہے، عقیدہ ہے اور پورا اس میں ایک معنی ہے۔ اگر آپ صرف رحمان کہیں، رحمان رحمان رحمان، اللہ اللہ اللہ، تو یہ جملہ لفظ مفرد کے ساتھ
یہ جملہ نہیں بلکہ لفظ مفرد کا ذکر. اگر آپ کسی لفظ مفرد سے ذکر کرنا چاہتے ہیں تو اس لفظ مفرد کا جو معنی ہے وہ اس معنی کا استحضار آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. مثلا یا رحمان، یا رحمان، اے رحمان. رحمان کا معنی رحمت کرنے والا، مہربانی کرنے والا. جب آپ یہ لفظ کہیں تو آپ کے دل میں اس صفت کا معنی موجود ہو کہ اے رحمان مجھ پہ رحم فرما، مجھ پہ رحم فرما. اب یہ ذکر اور معنوی استحضار ایک پورا جملہ بن گیا، اس شکل میں جائز ہے. یا رحمان، یا لطیف، یا رحیم، یا ودود، یہ ذکر آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنے لیے تعداد مقرر کرنا چاہیں وہ بھی جائز ہے. اول و آخر 2 بار 10 بار درود پڑھنا چاہیں وہ بھی درست ہے، کیونکہ کوئی منع نہیں ہے. لیکن آپ کسی اور کو یہ نہ بتائیں کہ تم 100 دفعہ یا رحمان کہو، یہ 100 دفعہ یا ودود کہو، یہ 1000 دفعہ فلاں ذکر کرو، کیونکہ یہ پھر شریعت سادی ہوگی اس غیر کے لیے. اپنے لیے آپ کر سکتے ہیں. کیوں؟ کہ آپ کو اندازہ ہے آپ کے اوقات کیا ہیں، کتنا وقت آپ ذکر کو دیکھ سکتے ہیں. مثلا ظہر کے بعد آپ کے پاس آدھا گھنٹہ فارغ ہے، آدھے گھنٹے میں کتنا آپ ذکر کر سکتے ہیں. اپنے لیے اپنے اوقات کو دیکھ کر آپ تعداد فکس کر لیں. لیکن یہ تعداد کسی اور کو بھی بتائیں کہ تم بھی 100 دفعہ کرو، 1000 دفعہ کرو، حالانکہ شریعت میں نہیں ہے، تو پھر یہ ایک شریعت سادی ہوگی جو کہ ناجائز. کشف اور الہام کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کشف اور الہام دونوں باطل ہیں، بالخصوص اگر ان کا تعلق کسی شرعی امر سے ہو. بعض لوگ ہر بات پر کشف و الہام کو پیش کرتے ہیں اور اس کو حجت بنا کر، دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل باطل ہے. یہ کشف اور الہام شرعی امور میں خاص طور پہ یہ بار بار ہونا یہ بالکل ناجائز ہے اور کوئی اس کا شرعی اصل نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر میری امت میں کوئی ملہم ہوتا، ملہم یا محدث، جس کے دل میں کوئی بات القاء کی جائے، جس کے دل میں الہام کیا جائے، کوئی ملہم ہوتا تو وہ عمر ہوتا. اگر کوئی ملہم ہوتا تو عمر ہوتا. یعنی حضرت عمر کا یہ مقام، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ مقام. مگر اس فرمان کے باوجود بھی پوری زندگی کتنے الہام آپ کو ہوئے؟ کوئی آپ بتا سکتے ہیں؟ کوئی ایک دو مثالیں دے سکتے ہیں؟ لیکن کچھ لوگ بار بار کشف و الہام سے دینی مسائل کی اختراع کرتے ہیں. ایک عجیب چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتاؤں کہ کس طرح یہ لوگ دین کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ہمارا ایک دوست ہے، عجمان میں ہوتا ہے، وہ گاہے بگاہے یہاں آتے بھی ہیں، جمعہ یہاں پڑھتے ہیں. ماشاءاللہ وہ اہل حدیث ہوئے، داڑھی بڑھا دی، داڑھی ان کی بھرپور ناف تک الحمدللہ موجود ہے، بڑی خوبصورت. ان کے بڑے بھائی ان کو بار بار روکتے، یہ کیا تم اہل حدیث ہو گئے، تم چھوڑ دو یہ سب. ایک دفعہ وہ آئے تو کہا میرے ساتھ چلو حضرت جی کے پاس، وہ تمہیں سمجھائیں اور تم اس مسلک سے بعد آ جاؤ. چلے گئے کہ ٹھیک ہے دیکھتے ہیں وہ کیا باتیں کرتے ہیں. لے گئے کہ اس کو سمجھائیے ذرا. حضرت جی نے پہلی بات کیا کی کہ میاں پہلے جا کر داڑھی کٹواؤ اور خط بناؤ اور داڑھی کے بال سیٹ کرو. کیوں؟ کہ میں نے پیغمبر علیہ السلام کو 3 بار خواب میں دیکھا ہے، آپ کی داڑھی کٹی ہوئی تھی اور آپ کا خط بنا ہوا تھا. اس کماش کے لوگ جن کا گزارا الہاموں پر، کشف اور خوابوں پر، یہ دین کے ساتھ مذاق کرنے والے پیارے پیغمبر کے فرامین، اس معصوم ہستی کے فرامین، اوف اللحا کہ داڑھیوں کو بڑھاؤ، داڑھیوں کو پورا کرو، داڑھیوں کو معاف کر دو، بڑھنے دو ان کو. اور یہ اپنے خواب کو ان حدیثوں کے مقابلے میں پیش کر، تو کوئی اس کی شرعی حیثیت نہیں، یہ سارے باطل ہیں. اور خاص طور پہ وہ شخص جو کشف و الہام سے کوئی دین کی بات بتاتا ہے، جو کتاب و سنت میں نہ ہو، یا خواب سے کوئی دین کی بات بتاتا ہے، اس کا کشف، اس کا الہام، اس کا خواب سارے کے سارے شیطانی ہیں، جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں. کیونکہ اللہ پاک کا فرمان ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین مکمل کر دیا، دین مکمل ہو چکا. اب کوئی چیز کسی مائی کے لال کے کشف سے، کسی کے الہام سے اور کسی کی خواب سے دین نہیں بن سکتا. اگر کوئی بنائے گا تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ
کہ یا اللہ تو نے نعوذ باللہ جھوٹ بولا ہے، تو کہتا ہے کہ دین مکمل ہے، حالانکہ اس میں فلاں کمی تھی جو اس کشف کے ذریعے، الہام اور خواب کے ذریعے میں پوری کر رہا ہوں۔ ایک بدعتی انسان سب سے بڑا دین کا باغی ہے اور مجرم ہے اور سب سے زیادہ نفرت کے قابل۔ جی موجودہ حالات میں لوڈ شیڈنگ کے باعث کنڈے لگانا کیا جائز عمل ہے؟ اس کا جواب تنہائی میں پوچھ لینا۔ جی تین طلاق کے مسئلے کے بارے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف کی وضاحت کریں۔ ویسے عرض کر دوں کہ کنڈا لگانا جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، لیکن جو بجلی کا بل آتا ہے جس میں ٹیکسوں کی بھرمار، ٹیکس ظلم، اگر بجلی آپ نے 100 روپے کی استعمال کی اور ٹیکس لگ کے وہ 2000 کا بل آ گیا تو یہ ظلم۔ اس سے کوئی طریقہ اگر بچنے کا ہو تو آپ کوئی تدبیر آپ کر سکتے ہیں، لیکن کنڈا لگانا یہ بجلی کی چوری ہے جو کہ ناجائز۔ دوسرا سوال، تین طلاق کے مسئلے کے بارے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف کی وضاحت۔ ایک شرعی موقف ہے، وہ صحیح مسلم کی حدیث سے ثابت ہے، عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ 3 طلاقیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ابوبکر صدیق کے دور میں اور جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کے دور میں 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھیں۔ امیر عمر کے دور میں 2 سال تک یا 1 سال تک 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھیں۔ امیر عمر کا جب دور آیا تو وہ 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھیں، مگر اس دور میں ایک خرابی پیدا ہو گئی۔ لوگ یہ جانتے تھے کہ 3 طلاقیں دینے سے بیوی حرام تو نہیں ہوگی، تو بیوی کو پریشان کرنے کے لیے اکٹھی وہ جو ہے وہ توپ چلا دیتے، ایک برسٹ کھول دیتے، طلاق طلاق طلاق، کہ حرام تو نہیں ہوگی لیکن عورت کو جو ہے وہ پریشان کیا جائے۔ اور چونکہ اکٹھی 3 طلاقیں دینا یہ کتاب و سنت کے ساتھ مذاق ہے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا اَیُلْعَبُ بِکِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَیْنَ أَظْهُرِکُم۔ ایک شخص نے 3 طلاقیں دے دی، فرمایا کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلتے ہو، حالانکہ میں موجود ہوں، آپ لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے، کتنا غصہ آپ کو ہے۔ تو یقیناً یہ امر جو ہے شریعت کے ساتھ مذاق، استہزاء اور کھیل تماشا ہے جو کہ جائز نہیں ہے۔ لہذا امیر عمر نے فرمایا کہ آج کے بعد اگر کسی نے اکٹھی 3 طلاقیں دی اور یہ زیادتی کی جو کہ جرم ہے، تلاعب ہے کتاب و سنت کے ساتھ اور کھیل تماشا ہے، تو میں 3 طلاقیں نافذ کر کے اس کی بیوی کو اس سے الگ کر دوں۔ اب لوگوں نے یہ سنا تو ایک سناٹا طاری ہو گیا، اس کے بعد کوئی ایسا واقعہ نہ ہوا۔ اور جب امیر عمر نے دیکھا کہ جس مقصد کے تحت یہ تعزیر نافذ کی گئی تھی جو کہ عارضی ہوتی ہے، وہ مقصد حل ہو چکا اور لوگ رجوع کر چکے اور سمجھ چکے معاملہ اور اب 3 طلاقیں نہیں دیتے، تو پھر آپ نے اس موقف کو ختم کر دیا، کیونکہ دائمی جو حکم ہے وہ شرعی حکم ہے۔ ایک ہوتا ہے شرعی حکم اور ایک ہے خلیفہ وقت کی تعزیر کسی مقصد کے تحت، وہ عارضی ہوتی ہے۔ جس مقصد کے لیے وہ تعزیر قائم ہو، اگر وہ مقصد پورا ہو جائے تو اس تعزیر کو اٹھا لیا جاتا ہے اور شرعی جو حکم ہے وہ واپس لوٹ آتا ہے، کیونکہ شرعی امر تا قیام قیامت ہے۔ یہی امر آج بھی نافذ اور قائم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی نے 3 طلاقیں دی، فرمایا کہ اگر تم رجوع کرنا چاہو تو رجوع کر سکتے ہو، وہ ایک ہی طلاق واقع ہوئی ہے۔ اور 3 طلاقیں اکٹھی بھلا کیسے نافذ ہو سکتی؟ جن چیزوں میں شریعت کی اوقات کا نظام ہے وہ چیزیں اسی وقت میں قائم ہو سکتی ہیں، اس وقت سے آگے پیچھے نہیں۔ میں آپ کو مثال دوں، ظہر کا وقت ایک مخصوص وقت ہے، آپ سوچیں کہ میں آج مصروف ہوں، میں ظہر اور عصر اور مغرب ابھی پڑھ لیتا ہوں، وہ ہو جائیں گی؟ نہیں، ظہر ہو جائے گی، وہ آپ نے وقت پر پڑھی، عصر نہیں ہوگی، مغرب نہیں ہوگی، وہ آپ نے وقت سے پہلے پڑھی۔ ہاں اگر عصر آپ نے پڑھی جمعہ کی نیت سے، اس کے اپنے احکام، لیکن آپ ظہر عصر مغرب عشاء ظہر کے وقت میں ادا کرنے کی آج مصروفیت ہے، ساری نمازیں ابھی پڑھ لوں، ظہر ہو جائے گی، باقی نمازیں نہیں ہوں گی، کیوں؟ ظہر وقت پر ہے اور باقی نمازیں قبل ازاحت۔ آپ سوچیں کہ میں حج کے موسم میں مصروف ہوں گا اور کاروباری وفود آئیں گے، ابھی جا کر حج کر کے آ جاتا ہوں اور صفا مروہ اور سعی اور عرفہ اور
مینا مصطفیٰ سب خالی ہوں گے، آرام سے راحت سے حج کر کے آ جاؤں گے، وہ حج ہو جائے گا؟ نہیں، جو شریعت کا نظام والاوقات ہے اس کے خلاف ہے۔ وہ حج آپ نے قبل از وقت کیا۔ آپ سوچیں کہ یہ جنوری فروری کا مہینہ ہے، سردیوں کا مہینہ ہے، رمضان کے روزے ابھی رکھ لیں، جون جولائی میں بڑی گرمی ہوگی، روزے ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ نے وقت سے پہلے رکھا۔ 3 طلاقیں آپ نے دیں اکٹھی۔ پہلی طلاق کا وقت موجود ہے، اس مہینے میں عورت حیض سے پاک ہوئی، طہر میں داخل ہوئی، آپ نے طلاق دی، پہلی دے دی، وہ وقت پر ہے، وہ ہوگی۔ باقی 2 طلاقیں جو آپ کو دوسرے اور تیسرے مہینے میں دینی تھی، وہ آپ نے پہلے استعمال کر لیا اپنا حق، تو پہلی ہو جائے گی، وہ وقت پر ہے۔ باقی 2 نہیں ہوں گی، وہ آپ نے وقت سے پہلے دی ہیں، وقت میں نہیں دی، وہ نافذ نہیں ہوں گی۔ واللہ میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ ہمارا یہ پروگرام جو دوسرا حصہ شروع ہے اس وقت پروگرام کا 9 بجے تک تھا، لیکن بعض وجوہات کی بنا پر ہم اس پروگرام کو بہت مختصر کر رہے ہیں اور انشاءاللہ 40 یا 45 منٹ کے درمیان ہمارا یہ پروگرام ختم ہو جائے گا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ جو ساتھی جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں بڑے مہربانی 10 منٹ اور بیٹھ جائیں، کیونکہ آپ کے پوچھنے سے کیونکہ جمعے کا خطبہ نہیں ہے لیکن دوسرے ساتھیوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ تشریف رکھیں اور پروگرام کو سنیں، اپنے ساتھیوں کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ چند سوالات باقی ہیں، انہیں میں سے ایک سوال کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد تحیت المسجد کی 2 رکعات ادا کیے بغیر پڑھے بغیر بیٹھنا کیسا عمل ہے؟ یہ ناجائز ہے اور یہ مسجد کی حق تلفی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب مسجد میں آؤ تو آت المساجد حقا، مساجد کو ان کا حق دو، مسجد کو اس کا حق دو۔ صحابہ نے پوچھا کہ مسجد کا حق کیا ہے؟ فرمایا کہ ان تصلوا رکعتین قبل ان تجلسوا، کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھو پھر بیٹھو۔ تو اگر آپ بغیر نماز پڑھے بیٹھ جائیں گے تو یہ مسجد کی حق تلفی ہوگی۔ ہاں اگر آپ مسجد میں آئے، جماعت کھڑی ہے، تو آپ پھر وہ 2 رکعت نہیں پڑھیں گے بلکہ جماعت میں شامل ہوں گے، وہ آپ کی نماز بھی ہوگی اور تحیت المسجد بھی ہوگا، وہ مسجد کا حق بھی ادا ہو جائے گا۔ کیونکہ المفروض یہ ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھنے سے پہلے کوئی نہ کوئی نماز پڑھیں۔ اگر جماعت کھڑی نہیں ہے تو یہ 2 نفل تحیہ کے پڑھ دیں، اگر جماعت کھڑی ہے تو پھر آپ جماعت میں شامل ہو جائیں، وہ آپ کا تحیہ بھی ہوگا اور آپ کی جماعت بھی ہو جائے گی۔ اور اگر آپ مسجد میں داخل ہوئے اور ظہر کا وقت ہو چکا ہے تو ظہر کی سنتیں پڑھ لیں، وہ سنتیں بھی ہو جائیں گی اور مسجد کا تحیہ بھی ہو جائے گی۔ یعنی مقصد یہ ہے شریعت کا کہ بیٹھنے سے پہلے آپ نے کوئی نہ کوئی نماز پڑھنی ہے۔ اگر نماز کی سنتوں کا وقت ہے تو سنتیں پڑھ لیں، وہ سنتیں بھی ہو جائیں گی اور مسجد کا تحیہ بھی ہو جائے گا۔ جماعت کھڑی ہے تو وہ فرض بھی ہو جائیں گے اور مسجد کا تحیہ بھی ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی ایسا وقت نہیں ہے نہ جماعت کا نہ سنتوں کا، پھر آپ جب داخل ہوں تو 2 رکعت پڑھ کر بیٹھیں، مسجد کا حق ہے۔ حتیٰ کہ خطبہ اگر ہو رہا ہو جمعے کا، اس میں سلام کا جواب دینا بھی جائز نہیں ہے، اشارہ کرنا بھی جائز نہیں ہے، اس میں 2 نفل پڑھ کر بیٹھنا ضروری ہے۔ پیارے پیغمبر خطبہ دے رہے تھے، سلیق غطفانی نامی صحابی آیا اور آ کر بیٹھ گیا، آپ نے خطبہ روکا اور فرمایا تم کیوں بیٹھ گئے؟ 2 نفل پڑھے ہیں؟ عرض کیا کہ نہیں۔ فرمایا کہ 2 نفل پڑھ کے بیٹھو اور ہلکے پڑھ دو، مختصر پڑھ دو۔ تو اگر اس کی اہمیت نہ ہوتی آپ خطبہ کیوں روکتے اور اس کو نفل پڑھنے کا حکم کیوں دیتے؟ یہ مسجد کا حق ہے، اس کو ادا کریں۔ ہاں ایک وقت ہے جب آپ داخل ہوں اس وقت نماز پڑھنا جائز نہیں، مثلا عصر کے بعد سورج کے غروب ہونے تک یہ وقت مکروہ ہے، یا فجر کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک۔ اگر آپ عصر کے بعد ہے، عصر آپ پڑھ چکے ہیں، اب کیا کریں؟ بیٹھیں اور 2 نفل پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ پڑھیں۔ اس صورت میں نفل پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسے نفل پڑھ سکتے ہیں جن کا کوئی سبب ہو، جو شریعت نے روکا ہے کہ عصر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج ڈوب نہ جائے۔ اس سے مراد وہ نماز ہے جو بلا وجہ ہو، جس کی کوئی وجہ نہ ہو۔ آپ گھر بیٹھے ہیں، عصر کے بعد سوچتے ہیں کہ بیکار بیٹھا ہوں، نفل پڑھ دو، نہیں یہ نہیں پڑھ سکتے، بلا وجہ نہیں، وجہ ہوگی۔ مثلا عصر کے بعد سورج گرہن ہو جائے تو اس کی نماز ہے یا نہیں؟ وجہ بن چکی ہے، اب آپ سورج گرہن کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ عصر کے بعد جنازہ آ جائے، جنازہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ عصر کے بعد آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا، طواف کی 2 نفل آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو جس کا کوئی سبب ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔
تو آپ مسجد میں آئے، بیٹھنا چاہتے ہیں، یہ بھی ایک سبب ہے، اور 2 رکعت آپ پڑھیں گے تحیۃ المسجد پڑھ کر بیٹھیں گے، یہ مکروہ اوقات جو ہیں اس میں رکاوٹ نہیں بنتی. جی. ولیوں کی کرامت کا کیا مسئلہ ہے؟ اولیاء کی کرامت حق ہے، لیکن کرامت کے تعلق سے عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ کبھی ظاہر ہو جاتی ہے، اللہ اگر چاہے، اللہ کی توفیق سے ظاہر ہوتی ہے، ولیوں کے ذاتی تصرف سے ظاہر نہیں ہوتی. اور اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ولی ہر وقت ہر روز اپنی کرامتیں ظاہر کرتے پھر، اپنی کرامتیں ظاہر کرتے پھر، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ اللہ کے اذن سے اللہ جب چاہتا ہے، اور کبھی ایسا ہو جاتا ہے. ہمارا عقیدہ اس پر ہے بحمد اللہ. اور کرامت آج کے دور میں کیا ہو سکتی؟ ہمارے شیخ بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ بھاولپور میں تھے، تو ان کو تقریر کی دعوت دی گئی. تو جو اسٹیج سیکرٹری تھے انہوں نے ان کی تعریف میں بڑا غلو کیا اور کہا کہ ہمارے یہ ولی ہیں، ہمارے پیر ہیں، اور باکرامت ولی ہیں، اور ان کی کرامتوں کی کئی مثالیں دی جا سکتی. تو شاہ صاحب نے اس کی تردید کی تھی اور کہا کہ یہ غلو ہے اور اس طرح کہنا جائز نہیں ہے. ہاں، میری کرامت کا اگر آپ ذکر کرنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ میری کرامت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس گئے گزرے معاشرے میں مجھے اہل حدیث بنایا، اس گئے گزرے معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے توحید کا عقیدہ دیا، اور پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی اتباع دی ہے. یہ ہماری کرامت ہو سکتی. باقی اولیاء کو کرامت کو کوئی تصرف نہیں، نہ کسی کرامت کا ظہور اور نبی کے معجزے کا ظہور ان کے ذاتی اختیار سے ہو سکتا ہے. اس کا اگر ظہور ہوگا تو اللہ کے اذن اور اللہ کے امر سے ہوگا. نبی کو اپنے معجزے کا علم تک نہیں ہوتا، علم تک نہیں ہوتا. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا ہے، اللہ نے فرمایا اس کو پھینکو، موسیٰ علیہ السلام نے پھینک دیا، وہ سانپ بن گیا، اور موسیٰ علیہ السلام ڈر کے بھاگ گیا. اپنے معجزے کا علم ہی نہیں، ڈر کے بھاگ گیا. نبی کو علم ہی نہیں، اور نہ ہی نبی اپنے معجزے کا جب چاہے اظہار کر سکے. بی بی فاطمہ آپ کے پاس آئیں، آپ گھر میں نہیں تھے. اما عائشہ سے عرض کیا کہ اگر کوئی غلام آئے تو بابا سے کہنا مجھے غلام دے دو. پانی لا لا کر تھک جاتے ہیں، کمر میں کٹھے بن گئے اور ہاتھوں میں کٹھے بن گئے. ایک غلام میرے لیے اس کا سوال کر دیجیے گا. عائشہ صدیقہ کے پاس نبی علیہ السلام آئے، جب انہوں نے ان کی آمد کا ذکر کیا اور غلام کی خواہش کا اظہار کیا، نبی علیہ السلام بہت تڑپے ہوں گے اپنی بیٹی کی اس پریشانی میں. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا اپنی بیٹی کو وہ دوں جو آخرت میں فائدہ دے گا، جس چیز کا آخرت میں فائدہ ہو. غلام دے سکتے تھے، دنیا کا فائدہ ہو سکتا تھا، مگر ایسا عمل بتاؤں جو آخرت میں فائدہ دے. اور پھر پیغمبر علیہ السلام بڑے حکیم تھے، سوچا کہ آج فاطمہ کو غلام دے دوں، کل ایسی ہزاروں فاطمائیں ہوں گی جن کو غلام کی ضرورت ہے، ان کو غلام کون دے گا؟ تو ایسا عمل بتا دو فاطمہ کو بھی، اور یہ حاجت جس کو درپے ہو اس کے بھی کام آ جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تم جب بھی رات کو بستر پر جاؤ تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور بعض حصوں میں 33 بار اللہ اکبر کا ذکر ہے، یہ پڑھ دیا کرو. تمہاری تمام تھکاوٹیں اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا. اور آپ غور کریں بستر پر اس ذکر سے کتنا اجر ملے گا اور کتنا آخرت میں درجات بلند ہوں گے. لیکن یہاں ایک نقطہ اور بھی ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر فاطمہ سے یہ کہتے ہیں کہ فاطمہ تو بھولی ہوئی، میں تو سفر میں پانی کے گلاس میں انگلی ڈبو دوں تو 250 افراد اس کو پیتے بھی ہیں اور وضو بھی کرتے ہیں. تم مشکلہ لے کر دور کیوں جاتی ہو؟ میرے پاس آ جایا کرو، انگلی ڈبو دیا کروں گا، پانی بڑھ جائے گا. آپ یہ کہہ سکتے تھے، لیکن آپ نے نہیں کہا. کیوں؟ پانی کا بڑھ جانا، کھانے کا بڑھ جانا یہ آپ کا معجزہ ہے، مگر آپ کے اختیار میں نہیں ہے. اللہ چاہے تو صحابہ کے لیے یہ معجزہ قائم ہو رہا ہے، اللہ نہ چاہے تو آپ کی بیٹی آپ کے پڑوس میں ہے اور اس سے محروم ہے. یہ اللہ کی مشیت اور اس کی عطا ہے. یہ پیغمبر کے نہ اختیار میں ہے اور نہ پیغمبر کے علم میں ہوتا ہے. کیا تجارت میں نفع کی کوئی حد مقرر ہے؟ کیونکہ بعض کسٹمر زیادہ قیمت دینے پر ہی مطمئن ہوتے ہیں. میرے ناقص سے ان کے مطابق پرافٹ میں کوئی حد نہیں تجارت میں.
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے کہا کہ آپ مارکیٹ کے ریٹ متعین کر دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اختیار مجھے نہیں دیا گیا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قابل اور باسط ہے، اور مارکیٹ کو اللہ تعالیٰ خود مزاج دیتا ہے. جس مزاج پر مارکیٹ میں چیزوں کا ریٹ متعین ہو جاتا ہے اسی پر لوگوں کو رہنے دو. میں اس ریٹ کا تعین نہیں کرتا. تو اگر کوئی پرافٹ محدود ہوتا تو پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تحدید ذکر کر دیتے کہ اس قدر اس تناسب کا پرافٹ لیا جا سکتا ہے. لیکن اپنا سودا کرنے والا اس بات کا خیال رکھے کہ وہ پرافٹ وصول کرنے میں ظلم و زیادتی نہ کر بیٹھے اور کسی کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائے. نبی علیہ السلام کے صحابی جبیر رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام کے صحابی جریر، عبداللہ بن جریر رضی اللہ عنہ، جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ، ان کی ایک حدیث ہے بخاری میں کہ بایعت رسول اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم، کہ میں نے پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھ پر 3 چیزوں کی بیعت کر رکھی: نماز قائم کرنے کی، زکوٰۃ دینے کی، اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی. یہ بیعت کر رکھی. ان کا ایک واقعہ فتح الباری میں اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ ایک گھوڑا میرے لیے خرید کر لو. غلام چلا گیا، گھوڑا ایک دیکھا، پسند آ گیا، اس کی قیمت پوچھی تو مثلاً اس نے کہا کہ اس کی قیمت 5000 درہم. کہا کہ کم کرو. کم کرتے کرتے 3000 پر لے اور کہا کہ گھوڑا میرے ساتھ لے کر چلو. میرے جو آقا ہیں جبیر بن عبداللہ، جریر بن عبداللہ، وہ تمہیں اس کی قیمت دیں گے، گھوڑا رکھ لیں گے اگر ان کو پسند آ گیا. تو دونوں وہ گھوڑا لے کر جریر کے پاس آ گئے. جریر نے گھوڑا دیکھا، پوچھا قیمت کتنی؟ کہا کہ قیمت اس کی 3000 میں نے طے کی. گھوڑے کو اچھی طرح دیکھا، اس کی نسل کو پہچانا اور کہا نہیں، یہ گھوڑا 3000 کا نہیں ہو سکتا، یہ 5000 کا ہو سکتا، میں اس کے 5000 دوں. وہ حیران طے ہو گیا. کہا کہ ذرا ایک چکر بھی لگا لو، اس پر کوئی عیب تو نہیں. گھوڑے پر بیٹھے، اس کو دوڑایا، اس کی چال دیکھی اور دیکھا گھوڑا کتنا اپنے بیٹھنے والے کو راحت دے رہے. واپس آئے، کہا کہ یہ 5000 کا بھی نہیں، یہ 7000 کا ہو سکتا، میں اس کے 7000 دیے. وہ شخص خوش ہو گیا. غلام نے کہا کہ لوگ قیمتیں کم کراتے ہیں، آپ زیادہ دے رہے ہیں، زیادہ دے دی آپ نے، یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا کہ وہ گھوڑا واقعی اسی قیمت کا تھا. اب 2 باتیں ہیں، یا تو اس شخص کو اپنے گھوڑے کے اوصاف کا علم نہیں تھا کہ میرے گھوڑے کے کیا اوصاف ہیں، اس سے وہ نابلد تھا، اور یا علم تھا مگر مجبوری میں سودا کر رہا تھا کہ مجھے پیسے مل جائیں، اسے پیسوں کی ضرورت ہو کہ چلو اونے پونے کچھ پیسے آ جائیں اور اپنا کام کر لوں. 2 میں سے ایک چیز ضرور تھی. اور میں جریر بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ ونصح لکل مسلم، میں نے تو پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر رکھی ہے نماز ادا کرنے کی، زکوٰۃ دینے کی، ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے کی. تو میں تو یہ خیر خواہی کرتا رہوں گا. ہر تاجر اپنے تجارت میں خیر خواہی کے پہلو کو سامنے رکھے. واللہ تعالی. صرف 2 سوالات کے ہم جوابات شیخ صاحب سے لیں گے. ابھی کیا تعزیت کے لیے دوسرے یا تیسرے دن اجتماعی دعا کروانا قرآن و حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ میں یہاں پر تھوڑا سا اسی بات کو اور ایڈ کروں گا کہ ہمارے بہت سارے سبھی ساتھی ویسے تو پوری زندگی ان کے گھروں کے اندر کوئی دن پروگرام ہوتے نہیں ہیں، لیکن کسی گھر کے اندر میت ہو جائے تو دوسرے تیسرے دن جو ہے وہ پروگرام کا اہتمام کرتے ہیں. کیا یہ جائز عمل ہے یا بدعت کے اندر شامل ہوتا ہے؟ آپ کے سوال میں تناقض ہے. آپ نے یہ پوچھا ہے کہ دوسرے تیسرے دن دعا کا اہتمام، صرف دعا کے لیے جمع ہونا اور دعا کر کے اٹھ جانا، یا اس موقع پر بعض لوگ پکوان بناتے ہیں، اس پر ختم ہوتا ہے اور میت کو بخشا جاتا ہے، یہ تمام چیزیں بدعت. دوسری بات یہ کہ کسی دن کے تعین کے ساتھ، مثلاً تیسرے دن، 7ویں دن، 10ویں دن یا 40ویں دن، آج کل 20واں بھی آ گیا، اور سال کے سال برسی کا اہتمام، اس موقع پر جمع ہونا، قرآن پڑھنا اور دعا کر کے بخشنا، یہ سب چیزیں چونکہ دن کے تعین کے ساتھ ہیں لہذا بدعت ہیں اور ناجائز ہیں. باقی رہا خالی دعا، اگر دن کا تعین نہ ہو آپ دعا کریں. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تم میت کے لیے دعا کرو، اس سے سوال ہو رہے ہیں. دعا کرنا مطلوب ہے، لیکن جمع ہو کر دعا کرنا، اجتماعی دعا کرنا اور تعزیت کے لیے جائیں اور جا کر کے دعا کرو دعا کرو دعا کرو،
ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا سگریٹ پیتے ہوئے آ رہے ہیں، اور جہاں اجتماع ہے وہاں پہنچے، سگریٹ پھینکا، آ کر بیٹھ کے دعا کرو، وہ لوگ دعا کر رہے ہیں۔ یہ طریقہ بدعت ہے، یہ جائز نہیں۔ باقی دعا آپ عمومی طور پر جب بھی کریں، دن کا اور وقت کا تعین نہ کریں، دعا کرنی چاہیے۔ مرنے والا ہماری دعا کا محتاج ہے، اور ہماری دعا سے اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ غالباً آپ نے لیاری کی طرف اشارہ کیا ہوگا، یہاں ایک رواج کہہ لیجیے یا ایک دستور وہاں پر ایک نافذ ہے کہ وہاں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو وہ دعا نہیں کرتے، لیکن ایک واعظ کا اہتمام کرتے ہیں کہ لوگ جمع ہیں تو ان کو ایک درس دے دیا جائے۔ اگر صرف نیت درس کی ہو اور اس سے فائدہ اٹھانا مقصود ہو کہ جو لوگ عام دنوں میں ہمارے پاس نہیں آتے، ہمارے جمعے نہیں سنتے، دروس نہیں سنتے، وہ بھی آج مکلف ہیں، مجبور ہیں کہ بیٹھیں اور سنیں، ان کو سنانا مقصود ہو اور صرف واعظ مقصود ہو تو واعظ میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر لوگوں کا اجتماع ہو جہاں بھی، قبرستان میں ہو، گھر میں ہو، لیکن اس میں دن کا تعین نہ ہو، اور وہ لوگ دن کا تعین نہیں کرتے کہ لازماً تیسرے دن بیٹھیں، کبھی چوتھے دن، کبھی دوسرے دن، دن کا تعین نہ ہو۔ لوگ اگر جمع ہیں اپنے کام کے لیے، آپ وہاں پہنچیں، موقع ہے آپ کو، آپ اللہ کا دین ان کو سنا دیں، تو صرف اللہ کے دین کو سنانے کی حد تک، درس دینے کی حد تک اس میں کوئی شریعت کی پابندی نہیں ہے، تو اس کے ایک جواز کا امر ملتا ہے، واللہ اعلم۔ لیکن وہ چیزیں نہ ہوں جو بدعت کے زمرے میں آتی ہیں، کیونکہ وعظ اور تبلیغ آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، لیکن دعا کے لیے وقت کا تعین اور دن کا تعین یہ ایک بدعت ہوگی اور ناجائز ہوگی۔ آج کا آخری سوال میں کرنے سے پہلے تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا، کیونکہ مجھے بار بار یہ میسج آ رہا ہے، آپ اندازہ کریں کہ کتنے یہاں پر ساتھی موجود ہیں، اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے، کہ ان کو آپ کی ضیافت کا کتنا احساس ہے۔ انہوں نے آپ کے لیے کھانے کا اہتمام کیا ہے، جتنے بھی ساتھی یہاں پر موجود ہیں، اللہ ہمارے کھانے کے اندر بھی برکت عطا فرمائے۔ تو آپ لوگ یہاں ہمارے ساتھ نماز بھی پڑھیں گے، باجماعت نماز پڑھنے کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ تمام ساتھی بنا کسی تفریق کے، امیر غریب کی تفریق کرتے ہوئے دوسرے کوشچن پہ چلے جائیں گے، وہاں پر انشاءاللہ العزیز آپ کی ضیافت کا اہتمام ہے، تو آپ ہمارے تمام بالخصوص نوجوان ساتھیوں کی اس دعوت کو ضرور قبول فرمائیں انشاءاللہ۔ آج کا آخری سوال ہے کہ ختم قرآن کے موقع پر دعا کروانا اور ضیافت کرنا کیسا عمل ہے؟ نیز عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایسا کیا تھا، کیا یہ صحیح بات ہے؟ اس سوال کا جواب دینے سے قبل ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ کراچی کا ایک علاقہ ہے، یہ PCH کیا علاقہ ہے، یہ نرسری کی طرف نا پیچھے، یہ جہاں امبالہ بیکری، یہ علاقہ بڑا قیمتی علاقہ ہے، اور آج تک سلفی دعوت سے محروم تھا۔ الحمدللہ وہاں دوستوں نے جو وہاں کے رہائشی ہیں ان کو اللہ نے توفیق دی اور انہوں نے ایک اجتماع منعقد کیا، میں بھی وہاں موجود تھا، تاکہ یہاں مسجد کے لیے پلاٹ دیکھا جائے اور سودا کر کے یہ مسجد تعمیر ہو، تاکہ یہاں اللہ کی دین کی دعوت اور نمازیں جمعہ وغیرہ شروع کیا جا سکے۔ یہ یقیناً ایک جہادی پروگرام ہے، ایک جہاد کی حد تک دعوت دین کے لیے ایک نئے علاقے میں جو ہے وہ توحید کی اذان ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ پلاٹ ساتھیوں نے دیکھ لیا ہے اور اس کا سودا بھی طے ہو چکا ہے، اور کچھ ٹوکن دے کر ایک وقت بھی طے کر لیا ہے۔ یہاں ہر قسم کے دوست موجود ہیں، کم ہو زیادہ ہو، ان ساتھیوں سے رابطہ کر کے آپ ضرور تعاون کیجیے۔ مولانا داؤد صاحب وغیرہ یہاں موجود ہیں، ان کا رابطہ ان ساتھیوں سے موجود ہے، تو ان کے ذریعے آپ تعاون وہاں دے سکتے ہیں، یا آپ خود تکلیف گوارا کریں، وہاں جائیں، پلاٹ دیکھیں اور تعاون کریں۔ اللہ کا گھر بن جائے گا تو انشاءاللہ یہ رہتی دنیا تک صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ پاک توفیق دے اور قبول فرمائے۔ سوال کیا ہے؟ یہ ختم القرآن کے موقع پر دعا کا اہتمام کسی شرعی اصل سے ثابت نہیں ہے۔ یہ ہے کہ قرآن ختم کرنا ایک بڑی نیکی ہے، بڑی فضیلت ہے، ایک ایک حرف کی 10 نیکیاں، اور لوگ اکٹھے ہوں اس موقع پر اگر لوگ استدعا کریں کہ دعا کریں ہمارے مریضوں کے لیے، ہماری عافیت کے لیے، ہمارے وطن کے لیے، تو جب بھی دعا کا تقاضا ہو تو دعا کر دینی چاہیے، لیکن پہلے سے دعا کا اعلان کرنا اور دعا کا اہتمام کرنا یہ درست نہیں ہے۔ وقت پر لوگ موجود ہوں، دعا کا تقاضا کر دیں تو دعا کر دینی چاہیے۔ ہم نے بعض بینروں میں دیکھا کہ فلاں پارک میں جو ختم القرآن ہوگا اور رو رو کر دعائیں مانگی جائیں، انہیں دعا کرنے والوں کو معلوم ہے کہ میں رو رو کر دعا کروں گا تاکہ لوگ آئیں۔ تو یہ سب چیزیں، یہ سارے دعوے اور نعرے
بدعت کے زمرے میں آتے ہیں. ہاں وقتی طور پر لوگ اگر تقاضا کرتے ہیں کہ دعا کر دیجیے تو دعا کر دینی چاہیے. باقی ختم قرآن کے موقع سے ضیافت کا اہتمام، اس کی دو صورتیں ہیں. ایک یہ کہ مسجد والے چندہ کر کے ضیافت کا اہتمام کریں، یہ جائز نہیں ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ جو حافظ القرآن جس نے مصلی سنایا اگر وہ خوش ہو کر کسی ضیافت کا اہتمام کرتا ہے تو اس کو روکا نہیں جا سکتا. جو آپ نے امیر عمر کے اثر کا حوالہ دیا یہ ثابت ہے، انہوں نے ختم قرآن کے موقع پر نہیں کیا، صرف سورہ بقرہ ختم کی، اس کا تعلیم و تعلم انہوں نے ختم کیا تو خوشی میں ایک اونٹ ذبح کیا اور اپنے دوستوں کی دعوت کی تھی. تو اس کا معنی یہ کہ خود جو حافظ قرآن ہے اگر وہ خود ایسا کوئی اہتمام کرے، لوگوں کی دعوت کرے، تو اس کی ایک رخصت ہے، اجازت ہے، یا ایسا کر سکتا ہے. لیکن مسجد والے باقاعدہ چندہ کر کے اس کا اہتمام کریں، اس کا کوئی شرعی اثر نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم. جی نہ پھر بھی یہ اصلاً اس کا ذکر نہیں ملتا، ثبوت نہیں اس کا.